السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ وقال تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ ساری تعریف و توصیف و حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا مالک، مدبر، آقا، شہنشاہ اور حاکم حقیقی ہے۔ وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہمارا مشکل کشا ہے، اور وہی علیم و خبیر ہے، وہی سمیع و بصیر ہے، اور اسی کے قبض قدرت میں ساری چیزیں ہیں۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں ہمارے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن و سنت کی ایک ایسی روشن شاہراہ پر، ایک روشن راستے پر چھوڑ کے گئے ہیں جس کی راتیں دن کی طرح اجالی اور روشن ہیں، اور اس راستے سے وہی لوگ انحراف کرتے ہیں جن کے حق میں تباہی اور بربادی مقدر ہوتی ہے۔ محترم حضرات، آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر کچھ کہنے کی جسارت کرنے جا رہا ہوں وہ ہے حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں، اس سلسلے میں کچھ کہنے کی کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی ہدایت سے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس ماہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی تھی، اور اس حوالے سے مختلف ممالک میں، خصوصاً انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں کافی بدعت و خرافات رائج ہو گئی ہیں، اور میلاد النبی منایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف غلط عقائد اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پڑھا جاتا ہے، اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی جو غیر شرعی جو چیزیں ہیں وہ بھی، میوزک ہے، باجے ہے، ناچ ہے، گانا بجانا، لوگوں کو تکلیف دینا، غرض ایسے بھی چیزیں جو جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے اور آپ کی ہدایات سے ذرا بھی واسطہ نہیں، دور کا بھی واسطہ نہیں، اسلام سے بھی واسطہ نہیں اس کا کوئی، ایسے چیزیں بھی کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے نام پر، رسول اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے نام پر وہ ایسے محفلیں اور ایسے چیزیں ایجاد کی گئی ہیں، اور ایسے چیزیں کی جاتی ہیں جس کو دیکھ کر کیا ہے اسلام کی شبیہ اور مسلمانوں کی شبیہ غیر مسلموں کے سامنے انتہائی خراب ہو جاتی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا تعلیم دی ہے اس کو جاننے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں وہ ہم کو معلوم کرنے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں وہ جاننے سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ یہ حقوق ہم کیوں ادا کریں، اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم اس کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا 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 ہے اس کے اوپر ہم ذرا تھوڑے سے غور فکر کریں، تو ہم کو جب ہم اس کے اوپر ذرا ہم اس پر غور فکر کریں گے تو ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ادا کرنا اور اس کو سمجھنا، اس کو ادا کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا تھا، نبی بنائے جانے سے لے کر آپ کی وفات تک کا جو مدت ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ 23 سالہ مدت ہے۔ 23 سال کی مدت رسول اللہ نبی بنائے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی آپ رہے۔
جس میں سے 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، 10 سال مدینے میں گزارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ان 23 سالہ زندگی میں جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں اور آپ کے حالات پڑھتے ہیں، تو آپ یہ پوری زندگی 23 سالہ زندگی میں صرف اور صرف آپ کو پریشانیاں، مصائب اور کے علاوہ اور کچھ نہیں، صرف اور صرف یہ کیوں کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تاکہ دین ہم تک پہنچ جائے، اپنے اللہ کے بندوں کو کیا ہے صحیح دین پہنچ جائے۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گالیاں سنی، لوگوں کے تانے سنے ہیں، لوگوں کے باتیں سنی، لوگ آپ کے اوپر اوجھڑی لا کے ڈال دیتے تھے۔ کعبے میں ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے، کعبے کی زندگی میں آپ سجدے میں ہوتے، آپ کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی جو کتنی وزنی دار ہوتی وہ آپ کے اوپر لا کے ڈال دیتے، اٹھ نہیں سکتے تھے اس طرح سے۔ ابو جہل آپ کے گلے میں پھندا ڈال کر آپ کو کھینچنے کی کوشش کرتا، اور آپ کے گھر کے سامنے کانٹے بچھا دی جاتے، گندگی پھینک دی جاتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کوئی نہیں کہتے تھے، صرف کبھی کبھار ان لوگوں کو کہتے کیا یہی ہمسائیگی ہے، کیا یہی پڑوسی کے حقوق ہے، بس اتنا کہا تھا کہتا۔ اس سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی، اس سے بڑھ کر آپ نے کچھ بھی نہیں کہا۔ لیکن بس ان کو ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی فکر ہوتی تھی کہ کس طرح سے اپنے بندوں کو کیا ہے، لوگوں کو کیا ہے بتوں کی عبادت سے، بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگائیں، اور تاریکیوں سے نکال کر ان کو نور کی طرف لے کے جائیں۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ جب مکے میں جب آپ کو ستایا گیا، مارا پیٹا گیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ شروع میں 3 سال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو نبی بنایا گیا تھا، وہی آنے کے بعد سے غار حرا میں جب پہلی وحی آئی تھی، اس کے بعد سے جب آپ نے اس ابتدائی 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپ کر لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ 3 سال تک، ابتدائی 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ، بغیر اعلان کیے کہ خاموشی کے ساتھ لوگوں کو کیا ہے دعوت و تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے، اور دار ارقم جو ایک گھر تھا کہ وہاں پر جمع ہوتے، اور سب سے پہلے جو ایمان لانے والوں میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور زید بن حارثہ رضی اللہ، آپ کی بیوی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ، اور بلال، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ، پھر ان لوگوں کی کوشش سے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی کوشش سے بے شمار لوگ آہستہ آہستہ بڑے بڑے صحابہ بھی اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ لیکن 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہی نازل فرماتا ہے اور آپ کو حکم دہ فَاصْدَقْ بِمَا تُؤْمَرُ، اللہ کے رسول آپ علی الاعلان دعوت کا کام کیجئے، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کو اب علی الاعلان آپ کو اس کی تبلیغ کیجئے۔ تو چنانچہ 3 سال گزرنے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تمام مکہ کے لوگوں کو صفا کی پہاڑی کے پاس جمع کیے، اور صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کہا کہ اب پہلے سب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے حالات ان کے سامنے پہ، تم کیسے جانتے ہو، کیا تم میرے بارے میں جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم نے آپ کو کبھی بھی جھوٹا اور خیانت کرنے والا کبھی بھی نہیں پایا، ہم آپ کو بالکل سچا اور جھوٹا سمجھتے ہیں۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی جانب سے ایک لشکر تم پر آ رہا ہے، کیا تم اس کو مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم ضرور مان لیں گے، کیونکہ ہم نے کبھی بھی آپ کو کیا ہے جھوٹ بولتے ہوئے کبھی بھی نہیں سنا، آپ امین اور صادق ہیں۔ امین اور صادق کے لفظ سے آپ کو سب لوگ پکارتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی انا النذیر العریان، میں کھلے طور پر تم کو ڈرانے والا ہوں، قولوا لا الہ الا تفلحوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لا الہ الا اللہ کہو، سارے بتوں کی لا الہ الا اللہ کہو، تم تفلحوا، تم تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک جملہ کہا کہ تم لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو ان کو معلوم تھا، وہ عربی دان تھے، عربی زبان کو جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ جب کہہ لیتے ہیں تو اس کے نتیجے پر ہم پر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے سب سے پہلے آپ کی مخالفت کرنے والوں میں آپ کا چچا ابو لہب تھا، اس نے کہا تبا لک الہذا جماعتنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، تو آپ برباد ہو جائیں نعوذ باللہ، الہذا جماعتنا، کیا آپ نے ہم کو اسی لیے جمع کیا تھا، اس لیے جمع کیا تھا کہ یہ بات بولنے کے لیے جمع کیا تھا؟ پھر اس کے بعد سے آپ کی مخالفت میں اضافہ دن بدن اضافہ ہی ہوتا چلے گا، اضافہ ہوتے چلے جا رہا تھا، تو حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی ایسے بھی موقع پہ ہے کہ تمام آپ کو اور آپ کے تمام صحابہ کو شعب ابی طالب، ایک گھاٹی تھی، ایک وادی تھی چھوٹی، اس میں محصور کر کے رکھ دیا گیا تھا، اس میں 3 سال تک محصور کر کے رکھ دیا تھا، یعنی
آپ مکے کی زندگی میں 3 سال کے ابتدائی 3 سال تو آپ خاموشی سے گزارا، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا موقع آیا کہ 3 سال تک اس مکہ کے سارے لوگوں نے آپ کو کیا کیا تھا، محصور کر دیا تھا، یعنی بالکل بائیکاٹ، لینا دینا، تجارت اور خرید و فروخت، ساری چیزیں بند کر، کوئی اندر کی چیز باہر نہیں جاتی تھی، باہر کی چیز اندر نہیں آتی تھی، بالکل محصور کر کے رہنا مکے میں رہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں ابو طالب رضی اللہ، ابو طالب آپ کے چچا تھے، آپ اگرچہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن آپ کے ساتھ دیتے ہو، انہوں بھی اس میں محصور رہتے، تو وہاں پر اتنی ایسی حالت ہو گئی تھی صحابہ کرام کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کھانے کو کھانا نہیں ہوتا تو پتے کھا کر زندگی گزارا کرتے تھے، پتے کھا کر زندگی گزارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ساری مصیبتیں اور پریشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں جھیلی؟ یہ کس لیے جھیلی تھی؟ تاکہ اللہ کا دین بندوں تک پہنچ جائے، صرف اور صرف، اور اس کے علاوہ اور کوئی مقصد تھا، صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا کہ یہ اللہ کا دین کیا ہے بندوں تک پہنچ جائے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ یہاں پر مکہ کے لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف روانہ ہوتے ہیں، شاید کہ طائف کے لوگ ایمان لائے اور وہاں پر کچھ آپ کو کام کرنے کا مواقع ملے، تو لیکن وہاں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی اس سے بدتر صورتحال کا سامنا آپ کے ساتھ پیش آتا ہے، اور وہاں کے لوگ، وہاں کے سردار اور وہاں کے لوگ آپ اوباش اور غنڈوں کو کیا ہے آپ کے پیچھے لگا دیتے ہیں اور آپ کو پتھرے مار مار کر زخمی کر دیتے ہیں۔ اور چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہوتے ہیں تو ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے، تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ حکم دیجئے کہ اگر آپ حکم دیں تو یہ پوری طائف کی بستی کو 2 پہاڑوں کے درمیان میں پیس کے رکھ دیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، کہ اللہ میری ہی قوم کو ہدایت دے، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، میرے کو جانتے نہیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں، یعنی ایک چیز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف کہنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمادہ نہیں ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ ابدا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی انتقام نہیں لیا، کسی سے انتقام نہیں، چاہے کتنی بھی بڑی مصیبتیں آئیں، پریشان، کتنا بھی تکلیف دیا گیا ہو، ستایا گیا ہو۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی زندگی دیکھتے ہیں، پھر حتیٰ کہ پھر جب واپس آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کے لوگوں کی، کسی سردار کی امان میں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل، طائف سے واپس ہوتے ہیں، پھر ایسا اپنے حساب تبلیغ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ لوگ کفار مکہ آپ کو کی دعوت کو ختم کرنے کے لیے یہ ارادہ کرتے ہیں کہ آپ کو سب مل کے، پورے قبیلے والے مل کر آپ کو قتل کر دیا جائے، آپ کو قتل کر، تو چنانچہ یہ سب لوگ آپس میں یہ طے کرتے ہیں کہ ہر قبیلے کا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر صبح میں کھڑا ہو جائے گا، تاکہ کسی بھی قبیلے کو یہ موقع نہیں ملے گا کہ کسی قبیلے کے، آپ قریش کے قبیلے کو یہ موقع نہیں ملے گا کہ کسی سے ایک قبیلے کا آدمی اگر کوئی قتل کرتا ہے تو وہ ایک قبیلے سے لڑ لیں گے، لیکن سارے قبیلے کے لوگ اگر ٹھہرے رہیں گے تو ان ساروں سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوگا، تو اس لیے خاموش ہو جائے گا، خاموش لوگ رہ جائیں گے اور آپ کا انتقام نہیں لیں گے۔ تو سارے قبیلے کے ایک ایک سردار، ایک ایک بڑے بڑے آدمی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پلان کے تحت آ کے ٹھہر جاتے ہیں اور قتل کرنے کے لیے در پہ ہو جاتے ہیں۔ تو لیکن اللہ تبارک تعالیٰ، اور اس حالت میں بھی دیکھیے اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جا رہا ہے، آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، مارا پیٹا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ایسی حالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کی امانتیں تھیں، ابو جہل کی، ابو لہب کی، فلاں کی بڑے بڑے جو کفار کے سردار ہیں ان کی بھی امانتیں اس وقت رکھی ہوئی ہیں، یعنی وہ اس کے باوجود بھی لا کے رکھا کرتے تھے، کیونکہ ان کے پاس کوئی دوسرا آدمی نہیں تھا کہ جو ان کے پاس کیا ہے امانتیں رکھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اپنی حفاظت سے کیا ہے وہاں سے علی رضی اللہ تعالیٰ کو تمام امانتیں سپرد کر کے نکل جاتے ہیں۔ تو غرض یہ بتلانے کا مقصد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 13 سال اگر ہم زندگی دیتے ہیں تو کتنی کٹھن اور کتنی مشکل گزری ہے، یعنی ہر طرح ہمیشہ ہر لمحہ کیا ہے پورا جان کا خطرہ، پھر اس کے بعد مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، صحابہ کو تکلیفیں دی جا رہی ہے، بلال رضی اللہ تعالیٰ کو سخت ریت میں، یعنی تپتی اور گرم ریت میں ان کو لٹا دیا جاتا تھا اور اس کے اوپر سخت چٹان، بڑی چٹان رکھ دیا جاتا تھا تاکہ وہ حرکت بھی نہ کریں، یعنی ہلے بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے وہ احد کہا کرتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہے، کہ اسلام سے ذرا برابر ہیں۔ تو یہ سب صحابہ کرام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے یہ تکلیفیں برداشت۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ سے
مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف لے جاتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں، تو کیا وہاں 10 سال کا جو کی مدت گزری، کیا وہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے رہے؟ یہاں حکومت مل گئی تھی، ایک بیس مل گیا تھا، اور آرام سے جیسے چاہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تبلیغ کرو، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں۔ وہاں پر بھی کفار مکہ بھی، وہاں تو اور زیادہ دشمن پیدا ہو گئے لوگ۔ ایک تو کفار مکہ بھی یہاں سے سازشیں کیا کرتے تھے اور وقتاً فوقتاً کیا حملہ کیا کرتے تھے، اور آ کر حملہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی کے نتیجے میں جنگ بدر بھی واقع ہوئی، جنگ احد بھی واقع ہوئی، ہر سال ایک۔ پھر اس کے علاوہ وہاں کے منافقین کا ایک گروہ پیدا ہو گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنا۔ پھر اس کے علاوہ پھر وہاں پر یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، وہ لوگ بھی آپ کے خلاف سازشیں کرنے لگے تھے، یعنی تو جن کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً ایک ایک قبیلے کو کر ایک قبیلے کو آہستہ آہستہ سب کو وہاں سے مدینہ سے دربدر کیے ان کو، اور ان کو وہاں سے بھگا دیے۔ تو غرض جب ہم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 23 سالہ زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، اور صرف اس کے بعد کتنے جنگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لڑی، بہت ساری جنگیں، جنگ خیبر ہوئی، جنگ احزاب ہوئی، اور بے شمار جنگ حنین، جنگ تبوک، ہر بے شمار جنگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جد و جہد اور لوگوں کو بلانے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کی، اسی میں لگی رہی۔ یہ سب ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس لیے کی تھی؟ یہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو کیا ہے، بندوں کو اللہ تعالیٰ، بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ تعالیٰ کا بندہ بنائے، اللہ تعالیٰ کے عبادت کرنے والا بنائے، اور تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے جائے۔ اس لیے رسول اللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف دن میں یہ کرتے تھے، رات میں اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھ کر دعائیں کرتے تھے، اور ان کے لیے سجدہ ریز ہو کر دعائیں کرتے تھے، ان کی مغفرت کے لیے، ان کی بخشش کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو کیفیت تھی، یعنی بے چینی، بے قراری اتنی بڑھ گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کیا ہے، کس طرح سے اپنے آپ یعنی جہنم سے بچائیں، اس کی کیفیت کا اندازہ اللہ تعالیٰ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث رسولا۔ اللہ تعالیٰ کو 2 جگہ قرآن میں 2 جگہ یہ آیت اس طرح کی آیت نازل ہیں، اللہ کے رسول شاہد کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے، لعلک باخع نفسک، شاہد کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں، علی آثارہم، ان کے پیچھے پڑھ کر، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، افسوس کرتے ہیں کہ وہ آپ کی بات پر، قرآن حدیث پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، اس کو فکر کرتے آپ ہمیشہ رات دن 24 گھنٹے اسی کی فکر میں لگے رہ کے شاید اپنے آپ کو آپ ہلاک کر لیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا پڑا کہ، اور یہ قرآن میں آیت نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ کس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بے چینی اور بے قراری ہمیشہ رہتی تھی کہ اپنی امت کی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں، بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ کسی نے آگ جلائی، اور وہ آگ کی جیسے ہی جلتے ہیں تو پتنگے اس میں گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پتنگے کیا ہوتے ہیں؟ آگ کی طرف منڈلانے لگتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اس میں گرنے لگ جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہاری مثال اس پتنگوں کی طرح ہے، تم کیا ہیں کہ آگ میں گرنا چاہ رہے ہیں، یعنی گرے جا رہے ہیں، اور میں تمہاری کمروں کو کمر کو پکڑ کے کھینچنا چاہتا ہوں تاکہ تم میری اور مثال تمہاری ایسے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی فکر اور اتنی بے چینی ہے۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فکر اور بے چینی، بے قراری جو تھی، اس کا تھوڑا سا اگر عشیر میں سے بھی 1% میں سے بھی 1% اگر ہم کو ہمارے اندر میں پیدا ہو جائے تو ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فکر اور جو تڑپ جو رہتی تھی اپنی امت کی، لوگوں کو دعوت دینے کی اور لوگوں کو صحیح راستے پہ لانے کی جو فکر تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ایک عشیر کا بھی عشیر اگر ہمارے دلوں میں بھی ہمارے بھی پیدا ہو جائے تو ہمارے، لیکن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ہم سنتے ہیں اور ہم کو دوسروں تک پہنچانا ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے، تو ہم اس سلسلے میں کتنی فکر کر رہے ہیں، کتنا سوچ رہے ہیں، اور کتنے اپنے آپ کو اس کام میں لگائے ہیں، ہر شخص اپنا اندازہ کر سکتا ہے۔ تو غرض اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی 23 حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے مشن کو مکمل فرما دیا، اپنے کام کو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں سونپی تھی وہ پورے کی پوری طور پر ادا ہو گئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو حجۃ الوداع کے موقع پر گواہ رکھ کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو گواہ رہنا، اللہ تبارک تعالیٰ تو گواہ رہنا کہ میں نے تیری جو نے مجھے ذمہ داریاں عطا کی تھی اس کو میں نے پورا طرح سے پہنچا دیا۔ اللہم اشہد، اللہ تعالیٰ تو گواہ ہے، اللہ تو گواہ ہے، بلغت الرسالہ تک، میں نے رسالت کو، تیرے رسالت کے پیغام کو پہنچا دیا، اور امت کی جو خیر خواہی تھی، جو جتنی خیر خواہی جو کرنے کا تھا وہ پوری خیر خواہی میں نے کر دی، اور تیرے راہ میں جو جد و جہد کرنا تھی وہ جد و جہد پوری مکمل کر دی۔ اللہ تبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو گواہ رکھ کر یہ سب سے گواہی لی، اور تمام صحابہ نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے رسول آپ نے انک قد بلغت رسالت، کہ آپ نے رسالت کو پہنچا دیا، ونصحت الامت، اور امت کی پوری طرح سے آپ نے خیر خواہی کی، وجاہدت فی اللہ حق جہادی، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جیسا جہاد کرنا تھا، جیسا جدوجہد کرنا تھا ویسا کیا، حتی اتاک اللہ الیقین، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کی موت کے آنے تک سارے تھا۔ اور ہم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ذمہ داریاں سونپی تھی وہ پوری کے من و عن، بغیر کسی کمی بیشی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری ذمہ داری ہم تک پہنچا دی، اور اس میں کوئی ایسی بھلائی کی بات نہیں چھوڑی جو ہمارے لیے قیامت تک کے لیے یا کسی بھی صورت میں ہمارے لیے خیر کا باعث ہو سکتی تھی، خیر کی بات ہوتی تھی، وہ کوئی ایسی نہیں چھوڑی بات جو ہم تک نہ پہنچے، اور وہ تمام شر سے بھی ہم کو آگاہ کر دیا جس میں ہمارے لیے برائیاں ہوتی ہیں اور ہمارے لیے بچنے کی ضرورت تھی، ان تمام شر سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بچنے کا حکم دے دیا۔ تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم یہ 23 سالہ زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 23 سالہ زندگی جد و جہد پر مشتمل تھی، محنت، مشقت اور فکر، اور حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جب دنیا میں بھی اس طرح کا رویہ تھا، قیامت کے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی امت کے لیے، امتی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو بخش دے، امت کو بخش دے، جبکہ اس موقع پر بڑے بڑے انبیاء، سارے انبیاء جو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے اور اللہ کے سامنے سفارش کرنے سے رک جائیں گے اور اپنے اپنے گناہوں کو یاد کریں گے، ویسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر سب سے پہلے اپنی امتیوں کی سفارش کریں گے اور اپنی امت کو بچانے کی فکر ہے۔ تو کتنے بڑے احسانات ہیں اگر ہم یہ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کتنے بڑے احسانات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بخشش کے لیے، ہماری نجات کے لیے، ہم کو دوزخ سے بچانے کے لیے اور ہم کو جنت میں داخلے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت کی اور کتنی پریشانیاں اٹھائیں، اس کے جواب میں ہم پر کچھ حقوق عائد نہیں ہوتے ہیں؟ کیا ہم پر کچھ حقوق عائد نہیں ہوتے؟ ہماری کیا ذمہ داری ہوتی ہے اس سلسلے میں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جو ہم پر حقوق عائد ہوتے ہیں تو اس کو ادا کریں۔ تو چنانچہ یہ حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں، اس پر بے شمار کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، مضامین بھی لکھے ہوئے ہیں، مقالے بھی لکھے ہوئے ہیں، تو اس میں سے کچھ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں۔ سب سے پہلا جو حق ہم پر واجب اور عائد ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حق ہے، سب سے پہلے ہم پر یہ پہلا حق یہ جو ہم پر عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سچے طور پر آپ پر ایمان لائیں، سچے طور پر پورے صدق دل کے ساتھ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر ایمان لائیں، اور بحیثیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول یعنی صرف محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے نہیں بلکہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اور صرف محمد رسول اللہ ہی نہیں بلکہ خاتم الانبیاء کی حیثیت سے، خاتم الانبیاء ہے کہ خاتم النبیین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اس حیثیت سے یعنی ایک آدمی تو پورا توحید پرست ہے، سب کچھ ہے، ہاں شرک و بدعت سے دور ہے، سب کچھ ہے، تمام احکامات پر آپ کا عمل کر رہا ہے، لیکن آپ کو اگر کوئی خاتم النبی نہیں مانا تو وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ نہیں، وہ کافر ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی، اور اس بات کی بھی تصدیق کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی آپ نے احکامات دی ہیں ان تمام کی تصدیق کرنا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے، اس پر عمل کرنا، اس پر تصدیق کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہے آپ کی سمجھ میں آؤ یا نہ آؤ، جیسا کہ
بہت سارے لوگ جیسا کہ ایک پہلی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ معراج کا جب واقعہ ہوا تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اندازہ لگائیے کہ کیسا ایک انہونی واقعہ تھا. یعنی ایک کوئی آ کے کوئی آپ سے کہے کہ میں صرف ایک ہی رات میں مکہ سے بیت المقدس گیا اور پھر بیت مقدس سے پھر میں 7 آسمان کی سیر کر کے آیا ہوں, اللہ تعالیٰ سے کلام کر کے آیا ہوں, تو کوئی اگر آپ کوئی آپ کے سامنے آ کے بولے تو آپ تصدیق کریں گے؟ نہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ فرماتے ہیں تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی انہونی بات کہیں تو ہم پر تصدیق کرنا اور آپ پر ایمان لانا بغیر کسی جھجک کے, بغیر کسی شک و شبہ کے, بغیر کسی پوس و پیش کے کیا ہے آپ پر ایمان لانا اور آپ کی ہر بات کو چاہے ہماری سمجھ میں آؤ یا نہ آؤ آپ کی ہر بات کو. تو چنانچہ صدیق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو صدیق کا جو لقب ملا وہ اسی وجہ سے کہ جب کفار مکہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا اور پکڑ کے پوچھا کہ اگر کوئی, پہلے تو انہوں نے یہی ذکر کیا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ایسا میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے تو آپ تصدیق کریں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو پھر تمہارے صاحب, انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کریں. تو جب ابو بکر رضی اللہ نے کہا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں تو میں سچ مانتا ہوں یقین, اور اگر اس سے بھی انہونی بات کہیں تو میں تصدیق کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے آپ کو صدیق کا لقب اسی طرح اور آج کل بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بھی مانتے ہیں, لیکن بہت سارے آپ کے بعض احکامات کو, بہت سارے معاملات جیسے عذاب کا خبر ہے اور یا معراج کا جو واقعہ ہوا تھا اس کو صحیح نہیں مانتے ہیں, یا خبر کے عذاب کے منکر ہیں, اور بھی بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جو, یا دجال کے خروج کا جو احادیث میں ذکر کیا گیا ہے اس کو نہیں مانتے ہیں, بولتے ہیں یہ سائنسی لحاظ سے, فلاں لحاظ سے, لحاظ سے یہ غلط ہے, یہ ایسا ممکن نہیں ہے, ایسا ہونے والا نہیں ہے. تو چاہے آپ کی سمجھ میں آؤ یا نہ آؤ, آپ کو من و ان تصدیق کرنا اور اس پر ایمان لانا آپ کے لازمی اور ضروری ہے. اگر ہم ذرا برابر بھی شک کریں گے تو ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا اور ہمارے دائرۂ ایمان سے بھی نکل جا سکتے ہیں. ہمارے ذرا بھی اگر ہم شک کریں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم دیتے ہیں, جو بھی آپ فرماتے ہیں وہ اپنی جانب سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی کی جاتی ہے. اس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اور اپنی طرف سے. تو یہ سب سے پہلا حق ہم پر یہ لازمی واجب ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لائیں. چنانچہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے میں قتال کروں حتی یشہدوا, یہاں تک کہ وہ گواہی دیں اللہ الہ الا اللہ, کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, ویؤمنوا بی, اور وہ مجھ پر ایمان لائیں, وبما جئت بہ, اور جو کچھ میں لے کر آیا ہوں اس پر بھی ایمان لائیں. مجھ پر ایمان لائیں بحیثیت رسول مجھ پر ایمان لائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اور جو کچھ میں نے شریعت لے کر آیا, جو شریع احکام میں آپ تم لوگوں کے سامنے پیش کروں اس پر بھی ایمان لائیں. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بھی آدمی جس کو میرے آنے کی اطلاع مل جائے, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے, چاہے یہودی ہو, نصرانی ہو, مجوسی ہو, اور اس کو میرے آنے کی اطلاع مل جاتی ہے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول مبعوث کر دیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتا ہے اور اسی حالت میں مر جاتا ہے تو وہ کیا ہے, جہنمی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر دوسرا حق جو ہم پر واجب اور عائد ہوتا ہے, ایک آپ کی اطاعت کرنا ہم پر لازمی اور ضروری ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون, اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, ولا تولوا, اور تم اعراض مت کرو اس سے, وانتم تسمعون, اس حال میں کہ تم سنتے ہو, یعنی اللہ. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے فقد اطاع اللہ, گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. ومن تولا, اور جو اعراض کرتا ہے فما ارسلناک علیہم حفیظا, تو اللہ کے رسول ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے. یعنی ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں تو گویا ایک اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں. رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا ہے, گویا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرما رہے ہیں اللہ کے حکم سے فرما رہے ہیں, تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا ہے, گویا اصل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے.
اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، اس میں یا مخالفت کرتے ہیں، ان کے سلسلے میں بھی سورہ نور میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سخت تنبیہ نازل فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، چاہیے کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے ان تصیبہم فتنہ، کہ کہیں ان کو فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، فتنہ نہ سے دوچار نہ ہو جائیں، اور یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو کوئی دردناک عذاب سے دوچار نہ ہو جائیں۔ تو ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کرتے ہیں؟ بہت سارے یعنی مسلمان ہیں، ایمان رکھتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جہاں اطاعت کا معاملہ ہو جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں بجا لاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں سخت وعید ہے کہ ایسے لوگ کیا ہے فتنے میں مبتلا ہو جا سکتے ہیں اور ان کو دردناک عذاب سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ اور ایک جگہ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی فقد اطاع اللہ، گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرتا ہے گویا فقد عصى اللہ، تو گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ تو چنانچہ صحابہ اکرام بھی کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے اور آپ کے ہر حکم کو بلا چوں چرا تسلیم کیا کرتے تھے، اس میں کوئی یعنی سوچنے سمجھنے کی گنجائش نہیں رہتی تھی، بلکہ فوری اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کس طرح سے صحابہ کے اندر اطاعت کا جذبہ کس طرح سے کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ایک دفعہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں داخل ہوئے، دروازے کے پاس تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دوسرے بھی سب کو تھا کہ خطبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ بیٹھ جاؤ، بلکہ تو جیسے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سنا کہ اجلسو، بیٹھ جاؤ، بلکہ تو انہوں نے کیا کیا دروازے کے پاس بیٹھ گیا۔ یہ نہیں کہا کہ بیٹھنے کا مطلب اندر آ کے بیٹھ جاؤ، بلکہ ہم اگر رہتے تو یہی مطلب لیتے تھے نا، وہاں دروازے کے باہر تو نہیں بیٹھ جاتے تھے، ارے وہاں کیسا بیٹھیں گے، اندر آ کے بیٹھنے کا، اندر بیٹھیں گے آ کے، نہیں، انہوں نے فوری وہاں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کو روک کر عبداللہ بن مسعود ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا کہ اندر آ کے بیٹھنے کے لیے، تو پھر جب انہوں نے اندر آ کے بیٹھا اس طرح سے۔ اور چنانچہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور رسول کی اطاعت کس طرح سے کیا کرتے ہیں، ایک صحابی جیسا کہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ایک دفعہ وہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے، سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے ایک صحابی، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں دیکھا سونے کی، تو فرمایا کہ تم اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پہنے ہوئے ہو، تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انگلی سے انگوٹھی نکال کر زمین پہ باہر پھینک دیتے ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانے کے بعد آپ چلے آتے ہیں، لیکن اس کے بعد دوسرے صحابہ کہتے ہیں وہ صحابی سے کہ آپ وہ انگوٹھی کو اٹھا لیں، سونے کی انگوٹھی ہے، ہاں سونے کی انگوٹھی ہے، آپ وہ لے کے اپنے اہل و عیال کو دے دیں، بیوی بچوں کو دے، بیوی عورتوں کو بچیوں کو دے دیں، آپ نہ پہنیں، یا نہیں تو آپ اس کو استعمال کریں، بیچ دیں۔ تو انہوں نے اس انگوٹھی کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ وہ انگوٹھی میں کبھی بھی اٹھانے سے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا تھا، جس کو تو انہوں نے وہ اپنا نقصان گوارا کر لیا، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھینکی ہوئی چیز تھی اس کو اٹھانا سے گوارا نہیں کیا۔ تو اس طرح سے صحابہ کرام کا جذبہ کتنا تھا۔ اسی طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد وہ جو لشکر کو بھیجنے کا معاملہ آیا تھا، اس وقت بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا ایک ایسا نمونہ پیش کیا کہ اور انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ لشکر کو نہ بھیجوں تو میری پہلی ابتدا ہوگی، رسول اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی پہلی ابتدا ہوگی، اس لیے میں ایسا ہرگز نہیں ہوتا، چاہے مجھے یہاں مدینے میں درندے چیر پھاڑ کر کھا جائیں، لیکن میں یہ لشکر کو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر کو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں روم سے لڑنے کے لیے روانہ کیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیماری کی اطلاع ملی تو وہ لشکر جانے سے رک گیا تھا اور مدینے میں ہی رہ گیا تھا۔ تو جیسے ہی جب بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کو روانہ کیا اور کہا کہ یہ وہ لشکر ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا، جس کو اور میں اس کو کسی صورت میں روک نہیں سکتا۔ تو انہوں نے اور کہا کہ اگر میں یہ روکوں گا تو یہ ابتدا ہو جائے گی، نافرمانی اور آپ کی مخالفت کی ابتدا ہو جائے گی، اور اس کا سرا کیا ہے میں اپنے سر نہیں لینے سکتا۔ انہوں نے اس کو بھیج دیا۔ اسی طرح
حجر اسود کے پاس عمر رضی اللہ تعالیٰ جب بھی جاتے بوسہ لیتے حجر اسود تو کہتے اے حجر اسود تو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. حجر اسود کیا ہم کو نفع نقصان پہنچا سکتا ہے؟ نہیں. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ اے حجر اسود تو نہ مجھے نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے, میں صرف اس لیے تیرا بوسہ لے رہا ہوں اس لیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بوسہ لیتے ہوئے دیکھا اس لیے بوسہ لے رہا ہوں, ورنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں انہوں اس طرح سے کرتے تھے. یعنی ایسی چیز اس کو بتا کے بھی کہ اس پر کیونکہ وہ عمل ایسا عمل تھا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ عمل تھا, اس لیے انہوں نے اس کو عمل کرنا. تو اور ایک دفعہ آپ کے حقوق میں سے ایک حقوق یہ بھی ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے, جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ, کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اللہ تعالیٰ سے واقعی محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی تو تم میری اتباع کرو, یحببکم اللہ, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا, ویغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا, واللہ غفور رحیم, اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. تو اطاعت اتباع یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ ہم اس کو من و ان جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس کو ادا کرنا, اس کو پوری طور پر بغیر کسی کمی بیشی کے ہم کو اس فریضے کو ادا کرنا ہر شخص پر لازمی و ضروری ہے. اور ایک آپ کے حقوق میں سے ایک حقوق یہ بھی ہے کہ آپ سے سب سے زیادہ محبت کی جائے. محبت رسول اللہ اب حتیٰ کہ اپنی جان سے, اپنے ماں باپ سے, اپنی اولاد سے, اپنی مال اولاد سے, جائیداد سے, ہر چیز سے سب سے زیادہ محبوب ہم کو کون ہونا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہونا چاہیے. جب تک ہمارے اندر یہ کیفیت نہ پیدا ہو جاتی تو ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں سورہ توبہ میں 8 چیزوں کو اللہ تبارک تعالیٰ ذکر کیا ہے جو ہر انسان کے نزدیک بہت ہی محبوب اور پسندیدہ ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کان آباؤکم و ابناؤکم, اگر تمہارے باپ و ابناؤکم اور تمہارے اولاد اور تمہارے بھائی, تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار, و اموال اقترفتموہا, اور وہ مال جس کو تم نے جمع کر رکھا ہے, وہ تجارت تخشون کسادہ, یا وہ تجارت جس کے تم مان پڑ جانے خسارہ ہونے کا ڈر لگا رہتا ہو, وہ مساکین ترضونہا, اور وہ گھر جس کو تم بہت پسند کرتے ہو, وہ کوٹیاں, وہ بنگلے جس کو تم بہت پسند کرتے ہو, احب الیکم, یہ زیادہ محبوب ہے تمہارے نزدیک. کس سے زیادہ محبوب ہے؟ من اللہ و رسولہ, اللہ سے اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہے یہ چیزیں, اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے. فتربصوا, تو تم انتظار کرو, حتیٰ یاتی اللہ بامرہ, یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حکم کو اور اپنے امر کو لے کر آئے گا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ تعالیٰ ایسے فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ان چیزوں سے زیادہ محبت کر رہا ہے تو گویا کہ وہ کیا ہے؟ فاسق ہے. وہ اللہ کی نگاہ میں وہ فاسق ہے. وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ, اللہ سے اور اس کے رسول سے زیادہ محبت ان چیزوں سے رکھتا ہے تو وہ کیا ہے؟ اللہ کی نگاہ میں فاسق ہے. تو ہر شخص کو اپنی اپنی ایمان کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. اور چنانچہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور حدیث ہے, جیسا کہ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ, یہاں تک کہ میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس کے نزدیک, من ولدہ و والدہ والناس, اس کی اولاد سے, اس کے والد سے اور سارے لوگوں سے زیادہ میں جب تک محبوب نہ ہو جاؤں, پسندیدہ نہ ہو جاؤں, اس وقت تک کوئی بھی آدمی مومن نہیں ہو سکتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور چنانچہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں, یعنی میرے ماں سے, ماں باپ سے, جائیدادوں سے, ہر تمام چیزوں سے محبوب ہے, لیکن میری نفس سے زیادہ نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واللہ والذی نفسی بیدہ, اللہ, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قسم ہے میری ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, حتی اکون احب الیک من نفسک, یہاں تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں, تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا, انہوں نے صرف ایک اپنی جان کو محبوب رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان, تو رسول اللہ فرمایا کہ تم محبوب نہیں ہو سکتے, تم کیا ہے مومن نہیں ہوتے. پھر اس کے بعد رسول اللہ عمر رضی اللہ نے کہا لیکن اس کے میں اب آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب, تو اس کے بعد الان یا عمر,
اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں اب اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا. تو جب تک یہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو زیادہ محبوب نہ رکھیں گے اس وقت تک ہم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المرء مع من احب، آدمی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جن کے ساتھ وہ زیادہ محبت ہے. ہم جس سے زیادہ محبت رکھیں گے، جس سے محبت رکھیں گے، ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ ہی ہوگا. اگرچہ کہ ہمارے اعمال اتنے پائے کے اتنے بلند نہ بھی ہوں، تب بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو ان لوگوں کے ساتھ رکھے گا. چنانچہ اور صحابہ کرام کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے، اس کا ایک دو واقعہ آپ کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کا آگے بڑھتا ہوں. کہ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ جن کو مشرکین کیا کیے تھے، سولی پر لٹکا دیے تھے. ان کا ایمان لانے کی وجہ سے خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ کو مشرکین جب سولی پر جب لٹکا رہے تھے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں سے مذاق کیے کہ تم اب یہ سوچ رہے ہوں گے، تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہوگا کہ اگر اب تمہاری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو اچھا ہوتا، کیونکہ آج ان کو یہ رسولی پہ چڑھنا اور یہ تکلیفیں برداشت کرنا اس لیے ہو رہا ہے نا تم کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو تم آج یہ شاید یہ سوچ رہے ہوگے کہ میری جگہ کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور میں بچ جاتا تو اچھا ہوتا، شاید یہ سوچ رہے ہوں گے. تو انہوں نے کہا نہیں، میں تو یہ بھی برداشت نہیں کہ میں سولی پر چڑھ جانا گوارا کر لوں گا، لیکن اس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھنے کو گوارا نہیں کروں گا میں. تو انہوں نے ان لوگوں کو اتنا سے کرارا جواب دیا کہ ان لوگوں کو کہ ان کی زبانیں خاموش ہو گئی. اسی طرح صحابہ کرام کا بھی کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تعلق تھا. ایک انصاری صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ نظر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا تم کیوں غمزدہ نظر آ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول کہ جب ہم دنیا میں رہتے ہیں تو جب آپ یہاں رہتے، جب مجھے کوئی بھی مصیبت پریشانی و لاحق ہوتی ہے تو میں آتا ہوں آپ کے کو دیکھتا ہوں تو میری ساری غم اور ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ جب جنت میں ہم جائیں گے آپ کا مقام تو بہت بلند ہوگا، ہم آپ کو دیکھ بھی نہیں سکیں گے، آپ کے مقام تک پہنچ بھی نہیں سکیں گے. تو اس وقت میں اگر آپ کو نہ پاؤں اور آپ کا دیدار نہ کر سکوں تو میری کیفیت کیا ہوگی؟ تو اس کو سوچ کر میں غمزدہ ہو جاتا ہوں. دیکھیے کتنا ان کی فکر تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت کا تعلق کتنا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموش بیٹھ جاتا ہے. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتا ہے من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ تعالیٰ قرآن میں آیت نازل فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، یعنی فاولئک مع الذین، تو وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، من النبیین، انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہوں گے. تو اس طرح تو اللہ تبارک تعالیٰ جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ سے سچی معنی میں محبت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا حشر بھی کیا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا انشاءاللہ حشر فرمائے گا، ان کے ساتھ ہی ہمارا رفاقت نصیب فرمائے گا. جیسے اور ایک ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ کا بھی مشہور واقعہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کر لیا کہ اللہ کے ربیعہ بن کعب اگر کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو. تو انہوں نے کہا، حالانکہ غریب صحابی تھے، کچھ نہیں تھا کھانے پینے کچھ نہیں تھا، کوئی دولت نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دریافت کیا کہ تم کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو، تو انہوں نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز پوچھا، اللہ کے رسول. انہوں نے کوئی دنیاوی چیزیں طلب نہیں کی اور یہ نہیں کہا کہ میرے مال میں برکت کی دعا کر دیجئے، میں لکھپتی بن جاؤں، کروڑپتی بن جاؤں، تجارت میں اضافہ ہو جائے، فلاں ہو جائے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ مجھے آپ کی رفاقت چاہیے مجھے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کی اتنی تھی کہ انہوں نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا کہ مجھے صرف آپ کی رفاقت. اور اگر یہ سوچئے کتنا بڑا سا پھر اس سوال کے بعد پھر اور کسی اور سوال کی ضرورت باقی نہیں رہتی. یہ ایسا سوال کر لیا اور ایسی چیز مانگ لی، پھر اب اس کے بعد اور کسی چیز کی مانگنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. تو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح سے محبت کرتے تھے کہ وہ اپنی جان مال سے بھی زیادہ اور اپنے والدین سے زیادہ کیا ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. اور وہی ایمان ہم کو بھی آج بھی ہمیشہ ہر شخص کے ساتھ مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. اور آپ کے حقوق میں سے یہ ایک حقوق یہ بھی ہے کہ آپ کا احترام کیا جائے، آپ کی عزت کی جائے، اور آپ کے حکم پر
کہ سامنے کوئی آگے بڑھ کر کچھ نہ بولے. جیسا کہ ایک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حجرات کی ابتدائی آیتوں میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے اوپر بلند مت کرو. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اب موجود نہیں ہے. اب ہم یہ ادب احترام کرنے کا اب تو موقع نہیں ہے. کوئی یہ سوچ سکتا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تو ہمارے پاس موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہمارے سامنے موجود ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور تعلیمات آپ کے سامنے کوئی سنائی جا رہی ہیں تو اس کے جواب میں آپ کو چوں چرا کرنے اور حیل و حجت پیش کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، بلکہ آپ کو من و عن بغیر کسی ہچکچاہٹ کے آپ کو اس پر ایمان لانا، اس پر عمل کرنا. ورنہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احترام نہ کرنے والوں میں سے شمار ہوگا. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنے والوں کی احترام اور توقیر نہ کر رہنے والوں میں سے آپ کا شمار ہوگا. چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ بھی ایک جگہ فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار رکھتے ہیں مومنین کے حق میں من انفسہم، ان کے نفسوں سے بھی زیادہ، مومنین سے زیادہ. نبی کی ذات ہمارے لیے زیادہ افضل ہے اور حقدار ہے کہ آپ کا ادب و احترام کیا جائے اور آپ کے سامنے چنیں. تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنا، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اب آپ ہم میں تو موجود نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ کی تعلیمات آپ کے احکامات ہمارے سامنے، تو آپ کے تعلیمات اور احکامات جب بھی آ جاتے ہیں تو ہم کو اس پر عمل کرنا اور اس کو بلا تسلیم کرنا، یہ آپ کے احترام میں شامل ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، ورسولی، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. اللہ تعالیٰ بھی کیا فرماتا ہے، تم اس رسول کی کیا ہے عزت کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس کی توقیر کرو، ادب احترام کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح صبح شام بیان کرو. اور آپ کے حقوق میں سے ایک حقوق یہ بھی ہے کہ آپ کی مدد کرنا، آپ کا دفاع کرنا ہمارے لیے لازمی ضروری ہے. آپ کی مدد کرنا اور آپ کا دفاع کرنا، جہاں کہیں بھی آپ کے خلاف کوئی دشمنان اسلام آپ کو کچھ بھی تکلیف پہنچا رہے ہوں یا آپ کو برا بھلا کر رہے ہوں، تو اس صورت میں کیا ہے، آپ کو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ کر کیا ہے اس کے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرنا ہے، بلکہ رسول اللہ کے دفاع کرنا ہمارے لازمی اور ضروری ہے. اور اگر ہمارے اندر یہ جذبہ اور یہ تڑپ نہیں رہے گی تو سمجھیے ہمارے ایمان میں کچھ نقص ہے. تو چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا کرتے تھے وہ صحابہ کرام. حسان بن ثابت اشعار لکھ کر کیا ہے کفار کی ہجو کیا کرتے تھے، اور ان کو تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسان بن ثابت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، لیکن رسول اللہ حسان بن ثابت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حسان میرے ماں باپ تم پر فدا ہو جائیں، تم ان کفار کی ہجو کرو، کیونکہ ان کی ہجو کرنا، ان کو اشعار کے ذریعے ان کو برا بھلا کہنا، ان کو تیروں سے مارنے سے بھی زیادہ ان کو بہت تکلیف ہوتا تھا. تو چنانچہ کفار مکہ آپ کو بہت زیادہ جب اپنے اشعار کے ذریعے بھی آپ کو برا بھلا کہتے تھے اور اشعار میں کیا ہے ہجو کیا کرتے تھے، تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے، تو اس کے جواب میں مختلف صحابہ میں بھی بہت سارے شاعر صحابہ تھے، شعراء تھے. ان میں سب سے زیادہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے. تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہجو کیا کرتے تھے اور کفار مکہ کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع اور آپ کی مدد مختلف موقعوں پر، حتیٰ کہ جنگوں کے موقع پر پورا ڈھال بن جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ایک دھکا لگنے نہیں دیتے تھے. یعنی سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ جنگ احد کے موقع پر آپ کی طرف پوری طرح سے ایسا ڈھال بن گئے تھے کہ آپ کو کئی تیر سامنے پیچھے آپ کو اتنے تیر آ گئے تھے کہ جن کو گننا مشکل ہو گیا تھا، اور صرف اس لیے کیے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہ ہر شخص پر لازمی اور ضروری ہے کہ آپ کی مدد کرنا اور آپ کا دفاع کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. اور ایک حقوق میں سے آپ کے حقوق میں سے یہ ہے کہ آپ کو حکم بنا لیا جائے. آپ کے حکم کو، آپ کے احکامات کو ہم کیا حکم جب تک نہ بنا لے اس وقت تک ہم مومن نہیں ہو سکتے. جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ،
اے اللہ تبارک تعالیٰ آپ فرماتا ہے اے اللہ کے رسول آپ کے رب کی قسم لا یؤمنون یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک یہاں تک کہ وہ لوگ آپ کو حکم نہ بنا لیں فیما شجر بینہم آپسی اختلافات میں ثم لا یجدوا فی انفسہم پھر اپنے دلوں میں ذرا برابر بھی تنگی محسوس نہ کریں مما قضیت ان چیزوں میں جس کو آپ فیصلہ کر دیں وہ یسلموا تسلیما اور اس کو پورے طور پر جب تک تسلیم نہ کر لیں یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احکام جب سامنے آ جائے آپ کو کوئی بولنے کی گنجائش ہی نہیں رہتی، اس کو من و عن آپ کو عمل کرنا ضروری لازمی ہے۔ اگر کوئی عمل نہیں کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا لا یؤمنون وہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ آپ کے جو آپ نے جو فیصلہ فرما دیا ہے جو کچھ آپ نے حکم دے دیا ہے اس کے خلاف اگر کوئی جاتا ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس آیت کے سلسلے میں ایک مشہور واقعہ بھی نقل کیا جاتا ہے اس کی تفسیر میں کہ ایک یہودی اور یا منافق مسلمان کے درمیان میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو وہ دونوں اپنا قضیہ لے کر اپنا فیصلہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوتے ہیں اور آ کر اپنا فیصلہ کرانے کے لیے کہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں سننے کا۔ تو وہ منافق مسلمان ناراض ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں بحث مسلمان ہونے کی حیثیت سے میری طرفداری کریں گے اور میرے حق میں فیصلہ کریں گے، تو چنانچہ وہ ناراض ہو کر ابو بکر رضی اللہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ شاید میرے حق میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے۔ تو ابو بکر رضی اللہ کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ یہودی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ کر چکا ہے۔ تو اس سے بھی پوچھتے ہیں کیا ایسا ہی ہوا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دونوں کو نصیحت کر کے بھیجا دیتے ہیں کہ تم لوگ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے جو فیصلہ فرمایا ہے اس پر عمل کر لو، اسی میں تمہاری بھلائی اور خیر ہے۔ لیکن وہ اس پر بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ پھر وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر بھی پھر وہی کہتا ہے کہ اللہ کہ ہمارے درمیان فیصلہ کرو۔ تو وہ یہودی پھر یہی کہتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ابو بکر رضی اللہ کے پاس سے آ رہے ہیں اور دونوں نے بھی میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے۔ تو انہوں نے بھی تصدیق کر لی کہ کیا تمہارے ساتھ ایسے ہی ہوا؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو فلاں گھر میں جاتے ہیں اور گھر میں جا کے تلوار لاتے ہیں اور اسی وقت اس کا سر قلم کر دیتے ہیں، کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی نافرمانی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکم تسلیم نہیں کیا۔ اور جو بھی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کرتا، آپ کو اپنا فیصلہ کرنے والا جج قاضی نہیں مانتا ہے، تو اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اس فعل پر کوئی سرزنش نہیں فرمائی، کوئی برا بلا نہیں کہا، اور بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرما دیا فلا وربک اللہ کے رسول یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو اپنا حکم اپنے آپسی اختلافات میں آپ کو حکم نہ تھا۔ تو ہمارے اندر بھی بہت سارے اختلافات ہیں، لیکن جب ہمارے پاس جب اختلافات ہو جاتے ہیں تو لازمی ہے کہ ہم کو کس کی طرف رجوع ہونا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع ہونے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ اور جب جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم سامنے آ جائے تو اس میں کسی کو چاہے اپنے وقت کا کتنا بھی بڑا علامہ کیوں نہ ہو، اس کی بات کو ماننا ہمارے لیے لازمی ضروری نہیں ہے، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ اگر ہم کسی کے کوئی امام ہو، کوئی بہت بڑا مرشد ہو، اگر ہم اس کی بات کو مانتے، جیسا کہ لوگ بولتے ہیں کہ ارے فلاں امام نے یہ کہا ہے، تو آپ اگر ان کی بات کو مانتے ہیں تو آپ کیا گنہگار ہوں گے؟ آپ ان کی بات کو اگر نہیں مانیں گے تو گنہگار ہوتے نہیں ہوتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ چاہے اپنے وقت کا کتنا بھی بڑا علامہ ہو اور وہ آپ کو کوئی حکم دے رہا ہے، آپ اس کے حکم کو تسلیم نہ کریں تو آپ گنہگار ہوں گے؟ نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، شرعی حیثیت نہیں ہے ان کی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے اور اگر نہ مانے تو آپ گنہگار ہو سکتے، بلکہ کافر ہو جا سکتے، دائرہ اسلام سے نکل جا سکتے، کیونکہ اللہ کے حکم کا انکار کر رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہم پر یہ عائد ہوتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تمام اختلافی معاملات میں اپنا جب تک حکم تسلیم نہ کر لیں، آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لیں، اس وقت تک ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ بھی قرآن سورہ مائدہ میں 3 جگہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حکم کے مطابق اپنا فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ فاسق ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 آیتیں نازل فرمائیں، ایک میں کافر کہا، ایک میں ظالم کہا، ایک میں فاسق کہا۔ تو جو لوگ بھی اللہ کے حکم کو تسلیم کرتے ہیں اور اس میں
تعویلات کرتے ہیں اور عذر پیش کرتے ہیں فلاں ہے ایسا ہے ویسا ہے، اس کے تعویلات کرتے ہیں، تو وہ اللہ کی نگاہ میں کافر ہیں، فاسق ہیں اور ظالم ہیں۔ اور اب اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حقوق یہ بھی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے، وہ مقام اللہ تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، اسی مقام اور مرتبہ پہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز رکھیں، نہ اس میں کمی کریں نہ اس میں زیادتی کریں۔ یہ جو مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو جو دیا ہے، وہ مقام و مرتبہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا چاہیے، اس میں کمی بیشی ہم ذرا برابر نہیں کر سکتے۔ اگر یہ کریں گے تو ہم کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کی تعلیم دی کہ لا تجعلوا قبری عیدا، جیسا کہ لوگ غلو میں کیا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبروں پر کیا وہ قبے بنا کر پوجنے لگ جاتے ہیں اور عبادت کرنے لگ جاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حکم دیا کہ میری خبر کو عیدگاہ نہ بنانا، جس میں لوگ اس طرح سے آ کے کھانا۔ اور ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، تم مجھے غلو نہ کرنا، میرے ساتھ غلو نہ کرنا جیسا کہ ابن مریم کے ساتھ عیسائیوں نے ابن مریم کے ساتھ غلو سے کام لیا۔ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، میں تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، وَقُولُوا، تو تم کہو عبد اللہ و رسولہ، تو تم میرے بارے میں یہی کہو کہ اللہ کا بندہ تھا، وہ رسول اور اس کے رسول تھے، بس یہی کہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم یہ سمجھنا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، وہ سید الاولین و آخرین ہیں، اور مقام محمود آپ کے پاس ہے، حوض کوثر پر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے جو آپ پانی پلائیں گے۔ یہ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کہہ رہا ہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کیونکہ رسول اللہ آپ کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مالک نہیں ہوتا اپنے نفس کا، نہ نفع کا نہ نقصان۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول آپ لوگوں سے کہہ دیجیے کہ میں اپنے نفس کا نہ مالک نہیں ہوں، اختیار میں اپنے نفس پر اختیار نہیں رکھتا ہوں، نہ نفع کا اختیار ہے مجھے نہ نقصان کا اختیار ہے، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ ولو كنت عالم الغیب، اور اگر میں غیب کو جانتا ہوتا، لاستکثرت من الخیر، تو میں خیر کو زیادہ حاصل کرا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو میں کیا کرتا تھا، خیر کو زیادہ حاصل کرتا، وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچتی تھی۔ یعنی اب کل کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ اگر مجھے معلوم ہو جائے تو میں احتیاطی تدابیر اختیار کروں گا، نہیں فلاں ایکسیڈنٹ ہو جائے گا یا فلاں مصیبت آنے والی ہے، فلاں کچھ ہونے والا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں، معلوم ہوگا تو آپ اس سے رک جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں خیر کو زیادہ حاصل کر لیتا اور کبھی بھی مجھے مصیبت پہنچتی نہیں تھی۔ ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو صرف کیا ہے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ایمان والوں کے لیے۔ تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں جانتے تھے۔ اس سے کیا واضح ہو گیا کہ رسول اللہ، تو جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے بلکہ ان کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ آپ کے مقام کو کیا ہے بڑھا رہے ہیں، یہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملا دے رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ جو یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، غیب کا علم وغیرہ ساری چیزیں وہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے رہے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ یہ تصور کرتے ہیں، یہ خیال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا، آپ صرف پردہ پر فرما گئے ہیں، زندہ ہے بول کے، تو یہ بھی خیال غلط ہے۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا انک میت و انہم میتون، اللہ کے رسول آپ بھی مرنے والے ہیں، دوسرے لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ اور دوسری جگہ فرماتا قد خلت من قبلہ الرسل، پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا، کہ اللہ کے رسول اگر آپ انتقال کر جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا یہ لوگ اپنے دین سے پھر جائیں گے؟ تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ ان دونوں آیتوں میں کیا فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ آپ کا انتقال ہونے والا ہے، آپ مرنے والے ہیں۔ تو اب جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال نہیں فرمائے ہیں، تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جھٹلا رہے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلو کر رہے ہیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے کلام کو جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کی خبر دے رہا ہے اور جس چیز کے بارے میں اطلاع دے رہا ہے کہ اللہ کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہے مرنے والے ہیں، انتقال کر فرمانے والے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہے، یعنی نعوذ باللہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے بھی بڑھ کر آپ کو علم ہو گیا، آپ کو رسول اللہ تعالیٰ سے بھی بڑھ کر آپ کو معلومات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے والا نہیں ہے۔
تو اس لیے آپ کے حق میں سے یہ حق یہ ہے کہ آپ کا جو حق اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے نہ اس میں کمی کرنا ہے نہ زیادتی کرنا ہے. جو حق اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس کے مطابق کیا ہے آپ کا مقام و مرتبے پر آپ کو رکھنے کا ہے. اور آپ کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ آپ پر کثرت سے درود پڑھا جائے. آپ کے اوپر کثرت سے درود پڑھائے. یہ اللہ تعالیٰ یہ ہم پر ہر مسلمان پر ہر مومن پر یہ لازمی اور ضروری ہے کہ آپ پر کثرت سے درود پڑھا جائے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور رحمتیں بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. تو یہ درود و سلام بھیجنا یہ اللہ ہمارے حق میں سے ایک حق ہے. ضروری ہے کہ ہم اس کو, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی کافی فضیلت احادیث میں بھی بیان فرمائی. جیسا کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا. جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اور ایک حدیث میں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان للہ ملائکۃ. بے شک اللہ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں سیاحین جو گھومتے پھرتے ہیں زمین میں. یبلغونی من امتی السلام. میری امت کا سلام مجھ تک کیا ہے پہنچاتے ہیں. اور وہ مشہور حدیث جس کے بارے میں ہم نے بھی بارہا سنا ہوگا, جس میں آمین والی حدیث, آمین والے ممبر والی حدیث ہے, جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ آمین آمین کہا تھا. تو اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ ہلاک و برباد ہو جائے. جبرائیل علیہ السلام نے آ کے بددعا کی کہ وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے, وہ اس تباہ برباد ہو جائے. تو اس سے بھی کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر درود بھیجنے کی جو فضیلت ہے اور جو سختی کے ساتھ تاکید کی گئی ہے اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے. تو ہمیشہ ہم جیسا, اور وہ ایک صحابی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر دریافت کیا کہ اللہ کے رسول, میں اپنے ذکر کا حصہ, آدھا حصہ آپ پر درود بھیجنا چاہتا ہوں. یعنی میرے اپنے ذکر کا جو وقت ہے وہ اس میں سے آدھا وقت کیا ہے آپ کے اوپر درود بھیجنے میں, 1/3 وقت کیا ہے آپ پر درود بھیجنے میں لگاتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس میں زیادتی کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر. تو انہوں نے کہا کہ آدھا میں آپ پر درود بھیجتا ہوں, پھر آدھا دوسرے اذکار ادا کرتا ہوں. پھر انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اور بھی زیادہ کرو تو تمہارے لیے یہ بہتر ہے. پھر انہوں نے کہا 2/3 کا ذکر کیا کہ تو اس پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس سے بھی زیادہ کرے تو اور بہتر ہے. تو اس کے بعد وہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں اپنے پورا ذکر کا اوقات میں صرف اور صرف آپ کے اوپر درود بھیجنے کے لیے اپنا وقت صرف کر دیتا ہوں. تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں فرمائیں, اذن تکفی ہمک ویغفر ذنبک. 2 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے غم کیا ہے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے. یعنی یہ دونوں چیزیں ایسی چیزیں ہیں, یہ غم اور پریشانیوں کا تعلق انسان کے کا تعلق دنیا سے ہے. یعنی دنیا میں جتنے بھی ہمارے غم اور پریشانیاں ہو جاتی ہیں ان کی طرف سے اللہ تبارک تعالیٰ کافی ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام غموں کو دور فرمانے والا ہو جائے گا اگر ہم کثرت سے دور ہو. اور آخرت میں ہمارے لیے کیا چاہیے, ہمارے گناہ معاف ہو جائیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے نتیجے میں کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو بھی معاف کرنا. تو ہماری دنیا بھی سدھر گئی, آخرت بھی سدھر جاتی ہے. یعنی دنیا میں بھی ہماری خوشحال زندگی ہو جاتی ہے. ہم چاہتے ہیں, ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی کیا ہے بغیر ٹینشن کے, بغیر پریشانیوں کے, بغیر سکون سے یعنی سکون عافیت کے ساتھ ہماری زندگی گزرے. تو اگر یہ کوئی چاہتا ہے تو وہ کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے. تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بارے میں خوشخبری کہ اذن تکفی ہمک ویغفر ذنبک, کہ تمہارے اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے غموں کے لیے کافی ہو جائے گا اور تمہارے گناہوں کو اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرما دے گا. اور ایک آخری میں جو بھی آپ کی توہین کرتا ہے, جو آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے یا آپ کا مذاق اڑاتا ہے یا آپ کے ساتھ گستاخی کرتا ہے, اس گستاخی کرنے والا اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے. جو بھی آپ کے ساتھ ذرا برا بھی ذرا گستاخی کرتا ہے یا توہین کرتا ہے وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ, اللہ کے رسول اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ
لَيَقُولَنَّ تو وہ ضرور کہیں گے اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ یقیناً ہم کیا ہے کھیل کود میں لگے ہوئے تھے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہو رہی تھی تو اس وقت وہ لوگ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے بجائے اور دھیان دینے کے بجائے ان سے کہا جاتا کہ کیا کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ کہتے کہ نہیں ہم تو یعنی مذاق اڑانے کے لیے اور آپ کے مقام کو گرانے کے لیے نعوذ باللہ کیا کرتے تھے, کہتے تھے نہیں ہم تو کھیل کود میں لگے ہوئے تھے, ہم غپ شپ لگے ہوئے تھے, دوسری باتوں میں لگا ہوا تھا, میں نہیں سن رہا تھا, بلکہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے کے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں, یہ محال ہے, یہ آدمی کو کفر کی طرف لے کے چلے جاتی ہے ایسی چیزیں. تو وہ لوگ کہتے تھے منافقین انما كنا نخوض ونلعب, ہم بیٹھے غپ شپ لگا رہے تھے اور کھیل کود میں لگے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اللہ کے رسول السلام آپ کہہ دیجئے اب اللہ و آیاتہ و رسولہ, کیا تم اللہ کے ساتھ اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ تم مذاق اڑا رہے ہو؟ لا تعتذروا, تم عذر مت پیش کرو, قد کفرتم بعد ایمان, تم کافر ہو چکے ہو بعد ایمانکم, تمہارے اپنے ایمان لانے کے بعد. تو یہاں پر انہوں نے جو مذاق اڑایا تو جو آپ کے ساتھ استہزاء کیا تھا, آپ کے ساتھ گستاخی کی, اس کے نتیجے میں وہ کیا ہے وہ کافر ہو گئے. قد کفرتم بعد ایمانکم, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تم کافر ہو چکے ہو بعد ایمانکم, تم ایمان. تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جن لوگوں نے بھی بدتمیزی کی یا آپ کو ستایا کرتے تھے ان تمام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ اکرام کو حکم دیا تھا کہ جائیں اور ان کو جا کے قتل کریں. تو چنانچہ بہت بڑے بعض کعب بن اشرف ایک یہودیوں کا ایک سردار تھا, اس کو ایک صحابی نے انہوں نے ذمہ داری لی اور جا کر اس کے قلعے میں جا کر اس کے گھر کے اندر بالکل آخری بیڈ روم میں اندر تک جا کر اس کو قتل کیا, جبکہ وہ رات کے ٹائم پر سویا ہوا تھا. اس وقت اس کے گھر میں جا کے بالکل, اور ایسا قلعہ مضبوط قلعہ تھا, وہاں جانا مشکل تھا, لیکن وہ پوری طرح سے پوری لمبی ایک تفصیل ہے, تو انہوں نے اس کو جا کے قتل کیا تھا. اسی طرح ایک ابو رافع یہودی تھا, وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں دیا کرتا تھا, آپ کا مذاق اڑایا کرتا تھا, اس کو بھی صحابہ کرام نے جا کے اس کو قتل کیا. اور اسی طرح ایک عبداللہ بن قتل نام کا ایک مکے میں کافر تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ کو بہت زیادہ ستایا کرتا تھا, آپ کی ہجو کیا کرتا تھا, آپ کو اشعار کے ذریعے اور دوسروں طریقوں کے ذریعے قتل آپ کو بہت تکلیفیں پہنچاتا تھا, تکلیفیں دیا کرتا تھا. تو جب فتح مکہ کے موقع پر جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو معافی کا اعلان کر دیا تھا, لیکن کچھ لوگ 3-4 لوگ ایسے تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا اعلان نہیں فرمایا تھا, حتیٰ کہ ان کو فرمایا تھا کہ اگر وہ کعبے کے پردے کو بھی لٹکے ہوئے رہیں تو ان کو وہاں پر بھی قتل کر دینے کا حکم دیا. تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے کعبے کی حرمت, کعبے کے اندر جو میں وہاں پر قتل کرنا کسی صورت میں کسی کو جائز نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ تھوڑی سی مدت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے لیے کعبے کی حرمت کو کیا ہے حلال کیا تھا. اس موقع پر اللہ تبارک میں نے عبداللہ بن قتل کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا کرتا تھا, تو اور اس وقت اس کا قتل کیا گیا جبکہ وہ کعبے کے پردوں کو پکڑا ہوا تھا اور وہ سمجھ رہا تھا کہ اگر میں یہاں پکڑ کے ٹھہر جاؤں تو میرا قتل نہیں ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو وہاں پر بھی اگر وہاں پر پکڑا کعبے کے پردے پکڑا ہوا ہو تب بھی جا کر اس کو قتل ہو. تو چنانچہ صحابہ نے بھی اس کو قتل کیا. تو اس طرح سے ابو لہب بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی, ابو لہب اور اس کے بیٹے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت مذاق کیا کرتے تھے, اس کو ستایا کرتے تھے, اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی بہت ہی بدترین انجام سے ان کو دوچار کیا. چنانچہ ابو لہب کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس کے اولاد ہی اس کو کیا ہے جب وہ مر گیا تو اس کو لاش کو اٹھانے کی کوئی قابل نہیں ہوگی, اتنی بدبودار ہوگی تھی کہ ایسی دور تک لے جا کے ایسی پھینک دیا گیا, جنگل میں پھینک دیا گیا, اس کو دفنا تک نہیں دیا گیا تھا. اور ایک اس کا ابو لہب کا بیٹا عتبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا کرتا تھا, اور ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک آپ کا پھاڑ دیا تھا اور آپ کے اوپر تھوکنے کی کوشش کی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بددعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تیرے کو ایک جانوروں میں سے ایک جانور تیرے اوپر مسلط کر دے. تو اللہ تبارک تو چنانچہ جب وہ جا کر اپنے باپ کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ میرے بارے میں یہ بات کہی ہے, تو اس نے کہا وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے یعنی محمد جب یہ کہہ دیا تو وہ ہو کر رہے گا, تیری بھلائی اسی میں ہے, تو یہاں سے نکل جا. تو چنانچہ وہ وہاں سے مکہ سے نکل جاتا ہے کہ کہیں کسی بھی وقت میرے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے. تو چنانچہ وہ سفر میں تھا, تو رات میں ایک دفعہ پورے قافلے کے ساتھ جا رہا تھا,
تو اس کو ہمیشہ ڈر لگا تھا کسی بھی وقت مجھے کوئی جانور آ کے مجھے چیر پھاڑ سکتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے. تو چنانچہ وہ کیا تھا, ایک جو قافلہ کا سامان وغیرہ تھا اس سامان کے بیچ میں بالکل ایسا جا کے سو گیا تھا. رات کے ٹائم پہ, رات میں تو سونے کا رہتا ہے, پڑاؤ ڈال کے سو رہے تھے, بیچ میں ایسا سو گیا تھا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ کون کہاں سویا ہوا ہے. تو چنانچہ تو لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایک جانور رات میں آتا ہے اور آ کر وہ وہاں سے ہٹا کر وہ پورے سامان کو ہٹا کر اس کو وہاں سے اٹھاتا ہے اور اس کو چیر پھاڑ کر اس کو ختم کر دیتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بدتمیزی کرتا تھا, جو گستاخی کرتا تھا, اس کا دنیا میں بھی بہت برا انجام ہوتا ہے اور آخرت میں اس کا برا انجام ہے. تو یہ چند حقوق ہیں جس کو علماء کرام سلف صالحین نے اس کو بیان فرمایا. اس کے علاوہ بے شمار حقوق ہیں ہم پر جو عائد ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, جو تو ہم نے جو کچھ یہ حقوق کے بارے میں سنا ہے اس کے اوپر ہم کو غور کرنا چاہیے اور فکر کرنا چاہیے کہ ہم ان حقوق کو کہاں تک ادا کر رہے ہیں. اگر صحیح معنوں میں ادا کر رہے ہیں تو اور اس میں مزید کوشش کرنا چاہیے کہ ہم میں ذرا بر بھی کوئی کوتاہی وغیرہ نہ ہو, اور اگر اس میں کوئی کوتاہی ہے, کمی بیشی ہے, تو اس کو پورا کرنے کی ہم کو کوشش کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مغفرت کی دعا کرنا چاہیے, مغفرت مانگتے رہنا چاہیے کہ ہم سے جو بھی کوتاہیاں ہو رہی ہیں اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے. جو کچھ کہا گیا ہے اس پر سب کو کہنے والوں اور سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم کو سچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا متبع اور فرمانبردار بنا دیں. آمین. واخر الحمدللہ.